لڑکیاں بہت سفر کرتی رہتی ہیں. ایڈولسنٹ ایج ہے جیسے ینگسٹرس کی, پیریڈس کب سٹارٹ ہونے ہیں, کس ٹائم تک, ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بچیوں کے. اس پہ وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہوئے گھبراتی ہیں. اپنی کزن سے پوچھا, فلانے سے پوچھا, ریلیٹیو سے پوچھا, اور وہ سم ٹائمز آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پیریڈ ایریگولیرٹی سب سے کامنسٹ سمٹم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, چہرے پہ بال آنا, مطلب انسٹیڈ آف سر کے بال گرنے شروع ہو جانا, اور جیسے میل لائک ڈسٹریبیوشن ہے نا, چن پہ بال آنا, جسم پہ بال زیادہ آنا. جب یہ دو چیزیں کمبائن ہو جائیں, ویٹ گین اور پیریڈ کی ریگولیرٹی یا یہ بالوں والا معاملہ, تو اس کا مطلب ہے کہ شی ہیز ڈیولپڈ پالیسسٹک اووریز. ٹھیک ہے. پریگنینسی کے دوران, اور پریگنینسی کے دوران ڈاکٹر صاحبہ ڈائبٹیز بہت ساری خواتین کو ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کی فیملی ہسٹری ڈائبٹیز ہے, آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو, میرے خیال آج کل تو سب کے پیرنٹس میں سے ایک کو ہے نا. ہاں, اگر ہم لاہور میں تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری کامن ایپیڈیمک. ساؤتھ ایسٹ ایشیا تو اس وقت ورلڈ میں لارجسٹ نمبر پہ ہے نا. تو پھر اس کا مطلب ہے ایک تو ساؤتھ ایسٹ ایشین ہونے کی وجہ سے ہم ڈائبٹک ہیں. اسکریننگ ٹیسٹ اویلیبل ہے, سب کا ہونا چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ربیرہ بابر, اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ڈائلاگ صرف اور صرف FM صحت زندگی پر. اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں, جو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ خواتین سے ریلیونٹ ہے. جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین سے ریلیونٹ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر ہم بات بھی نہیں کر پاتے ہیں, اور اگر کوئی بات کر لیتا ہے تو اس کا حل, اس کا علاج ہمیں ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کس طرح سے ان مسائل کا حل کریں. تو ہمارے ساتھ جو آج اسپیشلسٹ موجود ہیں, جو ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, بیسکلی میں انہیں ٹیچر آف ٹیچرز مانتی ہوں, کیونکہ اگر گائنیکالوجی کے شعبے کی بات کی جائے لاہور میں اس وقت ماشاء اللہ شی ہیز ٹرمینڈس گڈ پیشنٹ کلائنٹیلز, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ بہت اچھا کرتی ہیں. تو آج آپ کو انہی سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیبہ وسیم موجود ہیں, جو کہ پروفیسر ہیں گائنیکالوجی کی, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سروسز ہاسپٹل میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی پرائیویٹ پریکٹس وہ مڈ سٹی ہاسپٹل میں بھی کر رہی ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. الحمدللہ. سب سے پہلے تو ویری وارم ویلکم ٹو آور شو, اور وی ریئلی لک فارورڈ کہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں آپ ان کو آج بہت اچھا گائیڈ کریں گی, ایز یو آلویز ڈو. سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو کامن پرابلمس ہیں خواتین کی گائنی کے حوالے سے, جس پہ بات نہیں ہو پاتی, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ ابیرہ. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو مبارک, اتنا اٹس سچ اے پازیٹیو اسٹیپ. مطلب ہم بڑی دفعہ سوچتے تھے کہ ایسا کیسے ہو کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنے زیادہ اس کی آؤٹ ریچ ہے, اور گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے ایسا پروگرام, آئی تھنک دس از بریلینٹ. مطلب اور اتنا خوبصورت سارا ایریا بنایا ہے, مطلب آئی کمنگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. بہت زیادہ مبارکباد ٹو دا گورنمنٹ فار سیکرٹری صاحب, CM صاحب فار ڈوئنگ اٹ آل. اچھا, اب جہاں تک آپ کی بات ہے, سو ویمن پرابلمس کا بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ڈسکشن نہیں ہوتی. لڑکیاں بہت سفر کرتی رہتی ہیں. ایڈولسنٹ ایج ہے جیسے ینگسٹرس کی, پیریڈس کب سٹارٹ ہونے ہیں, کس ٹائم تک, ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بچیوں کے. اس پہ وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہوئے گھبراتی ہیں. اپنی کزن سے پوچھا, فلانے سے پوچھا, ریلیٹیو سے پوچھا, اور وہ سم ٹائمز آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار ینگ گرلس اور مطلب فیملیز سب اسپیشلی, جیسے ریئلائز کرنا کہ پیریڈ اسٹارٹ کرنے کی ایک ایج ہے. ٹھیک ہے. اٹ کین رینج فرام ایجز, مطلب 11 سے 15 سے 16 تک پیریڈز جنرلی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر بے ترتیبی آنا شروع میں بہت کامن ہے. بہت سارے لوگ اس پہ ٹریٹمنٹس پہ شروع ہو جاتے ہیں, بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں, مدرس بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ بڑا میں آپ کے پروگرام کے تھرو میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل نارمل ہے ٹو ہیو کچھ اوپر نیچے ریگولیرٹی ہونا. ٹھیک ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ مطلب بتانا, وہ پالیسسٹک اووریز کے متعلق بتانا ہے, کیونکہ آج کل بہت کامن ہے. میرے پاس کیا ہر جگہ پہ 1 in 10 آلموسٹ دنیا بھر میں انسیڈنس ہو گیا ہے اس کا نا, PCOS کا, اور جس پہ بچیاں ورڈ بھی بہت ہوتی ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ کئی دفعہ پیریڈ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے, یا 3-4 مہینوں بعد آتے ہیں, یا سال میں 1 سے 2 مرتبہ آتے ہیں. اب اس میں شروع میں ہی تو یہ سائیکل ٹھیک ہے, اگر بہت شروع میں ایسے ہے, جیسے کہ اگر 12 ایئرس پہ پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں تو آپ سوچیں کہ 15-16 تک ایسا سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لینا,
کیونکہ ہاں یہ کیونکہ ٹریٹمنٹ جب لوگ لینا شروع کرتے ہیں نا تو وہ بچیوں کی ہارمونس چیزیں اور سے اور خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. اب بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا کہ یہ بالکل نارمل ہے, اس کو پریشان نہیں ہونا. تو میرے خیال ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو میسج ہے نا جو آئی ول بی ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر پالیسسٹک اووریز کے سمٹمز ہیں نا, جیسے ویٹ گین بہت ہونا, آج کل لڑکیاں جنک فوڈ بہت کھاتی ہیں, رات کے آرڈرز آتے ہیں ہے نا, مڈ نائٹ اسنیکنگ ہو رہی ہے. ہاں یہ مڈ نائٹ اسنیکنگ جو ہے نا دیٹ از دا ورسٹ فارم آف اسنیکنگ. اگر یہی اسنیکنگ صبح 5 بجے کریں تو بہت اچھا رہے گا. صبح پیزا کھائیں, میں ہمیشہ اپنے شو پہ بھی یہ کہتی ہوں صبح پیزا کھا لیں, اٹس ویری ہیلدی. اٹس ویری ہیلدی کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ نیچرل ہارمونز ہمارے سارے مارننگ پہ ریلیز ہوتے ہیں نا, شام میں رات میں تو سو جاتے ہیں ہارمونز بھی, تو ڈائجسٹو سسٹم سارا بالکل بند ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر پیریڈس کا ایشو پالیسسٹک سے ریلیٹڈ ہے دیٹ نیڈس ٹریٹمنٹ. اوکے دیٹس فائن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ پی سی او ایس کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں تو میں چاہوں گی کہ کچھ آپ اس کے بارے میں کچھ سائنس اینڈ سمٹمس, کچھ انیشیلی اگر جو بھی لڑکیاں ہیں جو دیکھ رہی ہیں, خواتین ہیں, ان کی مائیں ہیں, کوئی بھی دیکھ رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا وہ بتانا چاہیں گی کہ کس طرح سے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ بیکاز بہت ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ دے آر ہیونگ دا سمٹمس لیکن وہ ڈائٹ پلانز یا پھر اپنے ویٹ لاس جرنی کی طرف چلے جاتے ہیں بنسبت اس پہ کہ پہلے وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اچھا, اس میں یہ کہ پالیسسٹک اووریز کی 2-3 مطلب سمپل سی سمٹمز ہیں. ایک تو یہ کہ ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, ویسے تو 25% کیسز میں نہیں بھی ہوتا, لیکن پیریڈ ارریگولیرٹی سب سے کامنسٹ سمٹم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا چہرے پہ بال آنا, مطلب انسٹیڈ آف سر کے بال گرنے شروع ہو جانا, اور جیسے میل لائک ڈسٹریبیوشن ہے نا, چن پہ بال آنا, جسم پہ بال زیادہ آنا. جب یہ 2 چیزیں کمبائن ہو جائیں, ویٹ گین اور پیریڈ کی ریگولیرٹی یا یہ بالوں والا معاملہ, تو اس کا مطلب ہے کہ شی ہیز ڈیولپڈ پالیسسٹک اووریز. ٹھیک ہے. اب دیٹ نیڈس ٹو بی کنسلٹیڈ. پہلے گائنیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں, ان سے پورا ایک ڈائگنوزس بنوائیں. ہر دفعہ ایک ہی ڈائگنوزس نہیں بھی ہوتا, کئی دفعہ کچھ اور سے بھی ڈائگنوزس ہوتے ہیں. تو اگر آپ ڈائگنوزس کروا لیں کہ پالیسسٹک اووریز اس طرح کا ایشو ہے, پھر اس کی بہت ساری ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. ان ایڈیشن ٹو ویٹ لاس, پیریڈ ریگولیرٹی, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹریٹمنٹ ہے. تو ورک اپ کر کے ہر خاتون کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگی, ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوگی. جیسے اگر شادی ہو گئی ہے, پی سی اوز ہے, بچے نہیں ہو رہے, اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ بیسیکلی دین یو نیڈ ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے پی سی اوز کے بارے میں ہی آپ نے بات کی ہے, تو میں چاہوں گی کہ کچھ متس بھی ہیں جو اکثر پائی بھی جاتی ہیں. اکثر نوجوان لڑکیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایون فیملیز کو بھی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو پی سی او ایس ڈائگنوز ہو گیا ہے تو وہ اس کو چھپانے لگتے ہیں کہ شاید بچی کی شادی میں کوئی مسئلہ نہ ہو, یا پھر شاید یہ بچوں کو پیدا نہیں کر سکتی ہیں, کچھ انفرٹیلٹی یا اس طرح کے مسائل بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں, یا صرف یہ ایک متھ ہے؟ نہیں, انفرٹیلٹی کنیکٹڈ ہے اس سے. مطلب اس کے لیے بات یہ ہے کہ ریگولر پیریڈس, اگر آپ کی جب تک پی سی او ایس کے ایشوز سیٹل نہیں ہوں گے, یو مائٹ ہیو ڈیفیکلٹی ان پریگنینسی. تو اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوزز امپورٹنٹ ہے. جو بھی لوگ پالیسسٹک اووریز کے ہوتے ہیں, جن کو ڈائگنوز ہو جاتی ہے, ان کو ہم بڑا ہی میتھوڈیکل سا ایک ٹریٹمنٹ پلان پورا ایڈوائز کرتے ہیں. اسپیشلی ویٹ گین سے ریلیٹڈ تو ہم ضرور ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ لوز کریں. اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کا اس پہ بہت اسٹرانگ اچھا افیکٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ڈائٹ سے بھی زیادہ, کیونکہ پالیسسٹک اووریز والے بہت زیادہ کھاتے نہیں ہیں, پر ان کا ہارمونل سرکل انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویٹ گین جلدی کر جاتے ہیں. تو پھر اس میں ایکسرسائز جنرلی ہیلپس. بعض بہت ریزسٹنٹ ویٹ گین مطلب ہو جاتا ہے, لوز ہی نہیں ہوتا, پھر دین یو ہیو ٹو ٹرائی سم ڈرگز اس پہ, لیکن اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے. ایگزیکٹلی, بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھے سے گائیڈ کر دیا. اب جتنے بھی لوگ ہیں ایٹ لیسٹ انہیں گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو ٹریٹ ضرور کروانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی کہہ لیں کہ سب کانٹیننٹ میں ابھی بھی, ایشیا کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر لائے کرتی ہیں. یہاں پر ابھی بھی بہت ساری متس ہیں جو خواتین کے پیریڈس کو لے کر ابھی بھی آن گوئنگ ہیں. جو چھوٹی بچیاں ہیں, نوجوان بچیاں, ان کو پتہ نہیں ہوتا اسٹارٹنگ میں. بہت سارے لوگ ان کو کچھ نارمل متس ہیں کہ پیریڈز میں نہانا نہیں ہے, کچھ کھٹا نہیں کھانا, الٹے نہیں لیٹنا. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کوئی سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں یا صرف متس ہیں؟ یہ واقعی متس ہیں, کیونکہ کلچر ہمارا ہاں نہیں کلچر ایکچولی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. جیسے امی مجھے ہمیشہ بچپن میں کہتی تھی کھیرے کے بعد بیٹے پانی نہیں پینا. اب آپ دیکھو ہم تو صرف کھیرا اور پانی پہ زندہ ہے نا. تو یہ
یہ کہ وہ ساری myths تو بالکل ہمارے یہاں ابھی بھی چلتی ہیں اور بہت اسٹرانگلی چلتی ہیں, اسپیشلی نہانے سے ریلیٹڈ, کیونکہ میرا بالکل ذاتی خیال ہے یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہے ہائیجین کے لیے. کیونکہ گرمیاں پاکستان کی دیکھیں تو صحیح 9 مہینے چل رہی ہیں, اور اس میں آپ مطلب نہ نہائیں تو دیٹ از رادر ڈیٹریمنٹل ٹو یور ہیلتھ, اسپیشلی سمرز میں. تو اس لیے اس کا قطعاً کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور گرم ٹھنڈے والا کانسیپٹ بھی ہمارے یہاں ہی بہت ہے نا, آم نہیں کھانے یا آپ نے مطلب ڈرائی فروٹ نہیں کھانا, آپ نے انڈے نہیں کھانے, کتنا کچھ ہمارے یہاں متس ریلیٹڈ ہے. اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے متس کا کہ آپ بعض میل نرش ہو جاتے ہیں, آپ بیلنس ڈائٹ لیتے ہی نہیں ہیں. So that is ultimately not good for the girls as well. Exactly, ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ینگ ایج میں ایڈولسنٹ میں آپ کو انیشیل پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں بچیوں کو, تو ان کو اکثر فیس پہ ایکنی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت ساری ابھی کیونکہ اتنا ایڈوانس سوشل میڈیا ہو گیا ہے کہ بہت ساری خواتین ایون بچیاں بھی فوراً سے اسکن کے ٹریٹمنٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ تھوڑا سا ویٹ کریں ٹو لیٹ دیٹ ہیپن, یا پھر کیا ان کے لیے آپ؟ اس میں میرا ساتھی خیال ہے کہ جو ظاہر ہے بھائی وہ تو ایک ایج ہی ایسی ہے, اتنا سا بھی دانا نکل آئے تو پورے گھر کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دانا نکل آیا ہے. مطلب دیٹ از اے سیلف کی ایک ایج ینگسٹرز کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے, میں تو انہیں ضرور کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی سلسلہ ہے, اچھی مطلب ہمارے پاس اچھے ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اچھی اسکن ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں. تو ایک تو ہیلدی لائف اسٹائل سب سے امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں پانی زیادہ پئیں اور تھوڑا سا اپنی اسکن کے لیے ویجیٹیبلس کا استعمال کریں, اور اس قسم کے تو کھیرے ٹماٹر والے ماسک کچھ نہیں کہتے لگا لیں, وہ گھر کی ریمیڈیز کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کو گزرنے دیں, 3-4 سال بعد یہ پیوبرٹی کی ایکنی ہے یہ خود سے ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ سچ ہے؟ وہ خود سے ٹھیک ضرور ہو جاتی ہے, لیکن وہ ٹائم 4 سال کیسے گزاریں لڑکیاں, ینگ بچیوں کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب ایز لانگ ایز لوکل اچھے مستند ٹریٹمنٹس لیں تو دے آر ہیلتھی. دیٹس گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو لڑکیاں ابھی ہمیں دیکھ رہی ہیں, ان کی شادیاں قریب ہیں یا پلانڈ ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائزز کریں گی کہ ان کو کیا اپنی ڈائٹ میں یا کون سے ایسے سپلیمنٹس ہیں جو ابھی لینے ان کے لیے ضروری ہیں, سو دیٹ ان کا جو پریگنینسی کا ٹائم ہے وہ اچھا رہے؟ اچھا, اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ, ہمارے یہاں پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کا کوئی رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں لڑکی کا پہلا ایکسپوجر عموماً شادی کے بعد ہی ہوتا ہے پریگنینسی میں, اس سے پہلے تو کوئی ہیلتھ چیک اپ کا رواج ہی نہیں ہے ٹوٹلی. بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو ہیوی پیریڈز ہیں نا وہ کبھی بھی ہیلدی نہیں ہوتے. ایکسٹرا بلڈ آپ کا جہاں سے بھی نکلے دیٹ از ایکسٹرا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کو اچھا سمجھ کے ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں. تو جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر سنگل پیڈ آپ کا بھر رہا ہے اور ایک دن میں دیٹ از گڈ انف. اگر اس سے ایکسٹرا جتنا بھی ہے وہ آپ کا اپنا ہول بلڈ ہے. اوکے. تو پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایسا کوئی مسئلہ ہے دے شوڈ گیٹ اٹ ٹریٹڈ, اس کو ٹریٹمنٹ لیں. بڑی اچھی سی دوائیاں اویلیبل ہیں, یو کین. ایک دوسری بات یہ کہ ہیلدی سپلیمنٹس پری نیٹل اویلیبل ہیں, لینے چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں لیتے تو شادی سے امیڈیٹلی پہلے فولک ایسڈ ضرور لینا چاہیے. اچھا, فولک ایسڈ شادی سے پہلے لازمی لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ فولک ایسڈ شادی کے بعد یا ڈیورنگ پریگنینسی لیتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈ کریں گے ہماری؟ جب بھی شادی ہو پری کنسیپشن لینا چاہیے, یعنی پریگنینسی سے پہلے لینا چاہیے. تو امیڈیٹلی آپ پہلے بھی لے سکتے ہیں, اور پھر پریگنینسی کے فرسٹ 3 منتھس تو کنٹینیو رہتا ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ڈیورنگ پریگنینسی لیٹر آن اسٹیج میں 2nd 3rd ٹرائمیسٹر میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک دا فولک ایسڈ. اچھا, فولک ایسڈ کے ساتھ بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں شاید اسکن پر فیل ہوتا ہے جیسے وی ہیو بریک آؤٹس, اور ہمیں دانے نکل رہے ہیں, یا آئل جو ہے وہ ہماری اسکن پہ آئلی اسکن ہو گئی ہے, تو وہ بھی کیا فولک ایسڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے؟ نہیں, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پریگنینسی. ایکچولی پریگنینسی کے اپنے ہارمونز آئل مطلب کمیڈوجینک ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی ایکنی ورس ہو جاتی ہے, کئی لوگوں کے آئلی اسکن ہو جاتی ہے, ڈارکننگ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی ملازمہ ہو جاتا ہے چہرے پہ, اس کے علاوہ ڈارکننگ افیکٹ ہے. یہ پریگنینسی ہارمونس کی وجہ سے ڈیورنگ پریگنینسی. تو پریگنینسی کے دوران, اور پریگنینسی کے دوران ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز بہت ساری خواتین کو ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کی فیملی ہسٹری ڈائبٹیز ہے, آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو, میرا خیال آج کل تو سب کے پیرنٹس میں سے ایک کو ہے نا. ہاں, اگر ہم لاہور میں تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری کامن ایپیڈیمک. ساؤتھ ایسٹ ایشیا تو اس وقت ورلڈ میں لارجسٹ نمبر پہ ہے نا. تو پھر اس کا مطلب ہے ایک تو ساؤتھ ایسٹ ایشین ہونے کی وجہ سے ہم ڈائبٹک ہیں. اسکریننگ ٹیسٹ اویلیبل ہے, سب کا ہونا چاہیے, اور اس کو اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ از ناؤ اے اسکریننگ ٹیسٹ ایکچولی. اور وہ پریگنینسی میں ہم سب کو ایڈوائز کرتے ہیں, جن کی فیملی ہسٹری ہو ان کو تو کرتے ہی ہیں,
لیکن جن کی بھی نہیں بھی ہے ایز ساؤتھ ایشین ایتھنیسٹی ہمیں کروانا چاہیے. اچھا اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے سب کو کروانا چاہیے. اور 24 یعنی کہ جو ہی 24 ویک ختم ہوتے ہیں, مطلب یعنی کہ آپ کا مڈ پریگنینسی ٹائم ختم ہوتا ہے, یو شوڈ گیٹ اٹ ڈن. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے جو خواتین ہیں ڈیورنگ پریگنینسی ان کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی گائنک کے پاس جائیں, تو وہ ہمارا پورا جو ایک پروفائل ہے وہ بلڈ کریں, اور ہمیں پتہ ہو ساتھ ساتھ بلڈ ٹیسٹنگ بھی ہو, الٹرا ساؤنڈس بھی ہوں. الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن جو ٹیسٹنگ ہے اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے ڈیورنگ ہول پریگنینسی؟ اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہمارے انیمیا بہت کامن ہے نا پریگنینسی سے پہلے. جیسے میں نے آپ کو کہا, ہیوی پیریڈس کو نارمل سمجھ کے, اور غریب لوگوں میں ظاہر ہے کھانے پینے کی کمی, ظاہر ہے بچے پہ بچہ تو نیچرل سی بات ہے, وہ اتنا انیمیا بہت پریویلنٹ ہے ہمارے یہاں نا. مطلب اگر میں BHU THQ کی بات کروں, جتنے لوگ وہاں سے آتے ہیں تو وہ تو 7-8 ہیموگلوبن سب خواتین کا اتنا ہی ہوتا ہے. اب اس انیمیا کے نقصان بہت ہیں, کیونکہ بعض یہ کہ آپ لتھارجی رہتے ہیں, گھر جائیں تو میاں سے چڑچڑے, ناراض, ظاہر تھکے ماندے لیٹے رہیں گے سارا وقت, تو کیا ایک خوش اخلاقی کا مظاہرہ تو نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ چیک اپ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی CBC ہم ضرور کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ انیمیا کتنا ہے. ٹھیک ہے ہمارے یہاں. اور اس کے بعد جو پیریوڈک ٹیسٹ ہے وہ جنرلی مطلب یعنی فرسٹ جو 3 منتھس ہے ان کے اندر بیس لائن ٹیسٹ ہم ایڈوائز کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ, ایک سنگل الٹرا ساؤنڈ فرسٹ ٹائم میں ہونا چاہیے. پریگنینسی میں 3 الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈیڈ ہیں, ہر وزٹ پہ نہیں ہے ریکمینڈیڈ, ہر وزٹ پہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ نا خود سے بہت زیادہ الٹرا ساؤنڈس کرواتے ہیں, کبھی جینڈر ریویل کے لیے, یا پھر کچھ خواتین ویسے ہی تھوڑی وہمی طبیعت کی ہوتی ہیں, تو وہ ذرا سی بھی اگر موومنٹ ہوتی ہے بچے کی تو اس پہ بھی وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں وداؤٹ اینی ڈاکٹرز کنسلٹیشن. تو اس کے بارے میں کیا گائڈ کریں گے آپ؟ اصل میں الٹرا ساؤنڈ ویسے تو بہت سیف انویسٹیگیشن ہے, مطلب اس الٹرا ساؤنڈ ویوز ہیں, ساؤنڈ ویوز ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں. بعض بار 15 دن بعد ہمیں بھی کرانا پڑتا ہے, کبھی بچے کی گروتھ نہیں آ رہی ہوتی, کبھی بچے کو کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے. لیکن مطلب میرا ذاتی خیال ہے کہ اتنے الٹرا ساؤنڈ کرانے سے خود ہی بندہ زیادہ انزائٹی میں آ جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان کوئی نقصان نہیں. چلیں, آپ نے ایک یہ بھی بڑی بہترین میتھ ڈاکٹر صاحبہ نے آج کہہ لیں کہ توڑ دی ہے, جو کہ عوام نارملی یہی سمجھتی ہے کہ بہت زیادہ الٹرا ساؤنڈس بھی کروانا جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی الٹرا ساؤنڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں ڈائگنوسٹکس میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پریگنینسی کی تو ہم نے بات کی ہے, ابھی میں آنا چاہوں گی پری مینوپوزل ٹائم کی, کہ پری مینوپوزل جو اسٹیج ہے, ہم نارملی پریگنینسی میں گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, پیریڈس کے اگر کوئی ایشوز ہیں اس پہ جاتے ہیں, لیکن جب ہماری عمر بڑھ جاتی ہے اور ہم مینوپوزل سائڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس اسٹیج کو ہم بالکل بھی کنسرن نہیں رہتے. اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, یا پھر بلڈ پریشر ہے. تو اس حوالے سے کس طرح سے جتنی بھی ایجڈ خواتین ہیں ان کو کیسے آپ گائڈ کریں گے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. پچھلے دنوں ہمارے پاس 2 میرے پاس پیشنٹ آئے, اور دیور مطلب جسے کہنا چاہیے اتنے ویٹ ان کا زیادہ تھا کہ وہ ویل چیئر پہ ان کے بیٹے اور ان کا پوتا اتنی مشکلوں سے انہیں لے کر آیا, پھر مطلب لٹانا مشکل. اچھا, اب یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ ان کی آپ کیا کہتے ہیں, جی بس اب کیا کریں, یہ چلتی نہیں ہے. تو ہم ان کی خدمت کا تو ایک ہی طریقہ ہے, میں نے کھانا بہت کھلاتے ہیں. ہم صبح پراٹھا کھلاتے ہیں, دوپہر کو ہم لسی, امی کو پسند ہے وہ لسی میٹھی پیتی ہیں. اس کے بعد ہم شام کو مطلب پورا گھر مطلب کھانا کھاتے ہیں, چاول بڑے شوق سے کھاتی ہیں, تو روز ہمارے گھر بریانی یا کچھ بنتی ہے, ڈیلی بریانی. تو میں نے ان کو پھر بٹھا کے سمجھایا, میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ امی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں کہ ظلم؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے امی کو تو نہیں ہم ریفیوز کر سکتے, اگر امی اس وقت کھانا چاہتی ہیں. اور اس طرح تو ہمارے یہاں نا سب سے محبت کا ایک ہی نشانی ہے کھلانا. ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا کیا کھلایا اس نے, ہے نا. ہمیں ایسے قوم کھانے پینے میں پیار محبت سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو باہر سے آتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ کون سے ریسٹورینٹس میں کھانا کھانا ہے. انفارچونیٹلی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہی کچھ نہیں ہے ہمارے. باہر کے ملکوں میں میوزیم ہوتے ہیں, آپ کے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پارکس ہوتے ہیں, سفاری پارکس ہوتے ہیں, آپ ادھر بچوں کو لے جاتے ہو, آپ لوگوں کو گھمانے. ہمارے یہاں گھما پھرا کے کھانا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مینوپاز کے قریب جا کے اٹ 50 سال پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ گھروں میں اپنی مدرس کی ایجز دیکھو 80 ایئرس تک سب لوگ آج کل الحمدللہ لائف ایکسپیکٹینسی اچھی ہے. اب 30 سال اس خاتون نے مینوپاز میں رہنا ہے. اب اس کی ظاہر ہے تھوڑا اللہ کی طرف سے وقت کے ساتھ چینجز آنی ہی ہیں. اس کو آپ ایکسینچویٹ کر دیتے ہیں جب ان کو بالکل بٹھا کے کھانے پہ شروع کر دیتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ ایکسرسائز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ اپنی امی کو دے سکتے ہیں, کہ امی پلیز روز واک پہ جائیں. مطلب اتنے سارے پارک چھوٹے موٹے ہر گھر ہر سوسائٹی میں اگر نہیں بھی ہیں تو نیٹ پہ 50 ایکسرسائزز ہیں نا, جو کہ بیٹھ کے لیٹ کے ہر طرح سے ہو سکتی ہیں جوائنٹس کے لیے, جس سے آپ کا ویٹ گین نہ ہو.
تو کھانا پلانا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو مینوپاز پہ جا کے ہاف کر دینا چاہیے. اچھا, یعنی کم ہو جانا چاہیے. تو کاربوہائیڈریٹس ایٹ لیسٹ ضرور ریسٹرکٹ کر دینے چاہیے, کیونکہ بلڈ پریشر کا, شوگر کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ محبت کے بہت سارے اور طریقے بھی ہیں, وہ والے طریقے اپنائیں اور کھانے پینے کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں. لیکن جب مینوپاز کی طرف خواتین جاتی ہیں تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہیں دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ہیو دیٹ اسٹیج. اور کچھ خواتین ابھی آج کل اس طرح سے بھی ہے کہ اگر ہم پری پیوبرٹی کی طرف آ گئے ہیں تو اسی طرح سے ہم پری مینوپوزل میں بھی آ گئے ہیں. تو 40-45 کی ایج میں بھی لوگوں کو ارلی شروع ہو جاتا ہے کئی دفعہ. کیا سمٹمز ہیں کہ جس پہ وہ کیا اس کو لانگ کر سکتی ہیں کہ ان کا جو مینوپوز کا اسٹیٹ ہے وہ تھوڑا لیٹ آئے؟ اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو آپ کو کوئی ایسی پرابلمس ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر سرٹن پرابلمس جس میں یو وی نیڈ ہارمونس کچھ عرصے تک, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ نیچرلی وقت سے پہلے بند ہو جائیں, جیسے 50 کی جگہ 40 پہ بند ہو گئے تو 10 years از اے لانگ گیپ. تو یہ دیر آر سرٹن ڈرگس اور اچھی سیف دوائیاں اویلیبل ہیں دیٹ کین بی گیون, اور اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پہلے وہ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو پیریڈز آتے رہیں تو بہتر رہے گا, کیونکہ فرٹیلیٹی تو ڈکلائن ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ آپ کی اپنی ہیلتھ بہتر رہتی ہے, اسپیشلی بون ہیلتھ, کیونکہ بون ہیلتھ بہت ڈیٹیریٹ کرتی ہے جب مینوپاز ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا نا ایکسرسائزز اس بون ہیلتھ کو ریماڈلنگ, کیلشیم کو کرتی رہیں, تو دیٹ از ویری ہیلپ فل. واو, دیٹس امیزنگ. آپ نے ڈاکٹر صاحب میری بھی انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. ہوپ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی. ہم نے ہر ایج گروپ کو ہی ماشاءاللہ سے آپ نے کور کروا دیا ہے کہ ہر ایج گروپ کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ جتنی بھی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, ان تمام لڑکیوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی بینگ اے گائنیکالوجسٹ؟ اچھا, میں یہ ضرور میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ آپ خود ایک سیلف اینٹی ہیں, ٹھیک ہے. گھروں کا نظام خواتین کے بغیر نہیں چل سکتا. دے آر امپورٹنٹ ان ایوری رول, ٹھیک ہے. ناٹ ایون, مطلب میرا خیال ہے کہ وائف کے بغیر ہسبینڈ کبھی بھی گھر کا نظام نہیں چلا سکتے ہیں نا. مطلب ایک خدا نہ مطلب اگر آپ کے مطلب اللہ معاف کرے ہسبینڈ نہ ہو تو خواتین بیلنس آؤٹ کر لیتی ہیں, لیکن آدمیوں سے یہ بیلنس نہیں ہوتا نا, ٹو ہیو اے ورک پلس ہوم بیلنس. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے. ملٹی ٹاسکنگ ہمیشہ خواتین اچھی کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ سم ہاؤ ورک لائف بیلنس بھی کر لیتی ہیں, وہ کام بھی اچھا کر لیتی ہیں ورکنگ وومن کے طور پہ, اور وہ شام کو گھر میں بچوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں اور چیزوں کو بیلنس کر لیتی ہیں. تو ان کی صحت پہ توجہ دینا بہت امپورٹنٹ ہے. خواتین اپنے آپ کو نگلیکٹ کرتی ہیں. میرا ذاتی خیال ہے ہم کینسرز دیکھتے ہیں کبھی اتنی لیٹ پریزنٹ کرتی ہیں, مطلب اپنے کاموں میں اچھا چلو بچوں کو بڑا کر لیں, اچھا چلو بچوں کو اسکول بھیج دیں, اچھا چلو ہسبینڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھاگی بھاگی جائیں گی, لیکن دے جسٹ نیگلیکٹ دیم سیلف. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ریئلائز کہ اگر وہ صحت مند ہیں تو گھر میں خوشگوار فیلنگ ہمیشہ رہے گی, وہ بھی خوش رہیں گی. وہ خوشی کا تعلق آپ کی باڈی صحت سے بہت ہے. اگر آپ کا خون کا بہاؤ اچھا ہے, انیمیا ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ہیلتھ ٹھیک ہے اور کوئی ایشوز نہیں ہے, تو نیچرلی آپ بچوں کو بھی اچھا دیکھیں گے اور نیچرل سی بات ہے کہ ہسبینڈ کا بھی خیال رکھیں گے. تو جسٹ ٹیک انٹرسٹ ان یور سیلف. ایگزیکٹلی, بہت اچھا میسج دیا آپ نے, اور بہت ہی بہترین بات ہے یہ, کیونکہ آبویسلی جب آپ ہیلدی ہوں گے تبھی آپ خوش ہوں گے, اور اگر آپ خوش ہیں تبھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں. اور امید ہے آپ کو ہمارے آج کی پوڈ کاسٹ بہت پسند آئی ہوگی, اور جو انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی یوزفل رہی ہوگی, اور آپ کی لائف میں کبھی نہ کبھی آپ کی ضرور ہیلپ کرے گی. آپ اسی طرح سے FM صحت زندگی کی نشریات اور ان کا پروگرام ڈاکٹر ڈائلاگ دیکھتے رہیں, اور اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک اور شو میں ملوں گی with another guest and some amazing information. Till then, take care. اللہ حافظ.